بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو زیدون 1920۔ جب سے مجھے یاد ہے اور خود کو پہچانا تھا، میری زندگی حقے کے دھوئیں، سستے سگار اور بھاپ کے انبار تلے گزری تھی۔ میرا بچپن تشتری اور عراقی گلاس کے کھنکنے کی آوازیں سنتے گزرا تھا، اور چائے و قہوے کی خوشبو میرے گوشت و خون میں شامل ہو چکی تھی۔ سال ہا سال سے شور شرابے، شیر خوانی، گانے، ہنسی اور قہقہے جنہیں سن کر میں اپنے دانت بھینچ لیتا تھا، میرے وجود میں جگہ بنا چکے تھے۔ پلک جھپکتے ہی جب میں اپنے حواسوں میں آیا تو آگ کے الاؤ کا دھواں اور کوئلے کی راکھ جو ہر آخر شب میرے بالوں پر بیٹھتی تھی، دونوں مل کر میرے چہرے پر پڑ جانے والی بڑھاپے کی جھریاں پہلے سے زیادہ نمایاں کر رہے تھے۔ شارع العباس پر میرا ایک چھوٹا سا قہوہ خانہ تھا جو مجھے اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا، اور میں نے بچپن سے اس میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب سے میں نے اپنے ہاتھ پیر پہچاننے شروع کیے تھے اور مجھے یاد آتا ہے، میں چائے انڈیلنے، چائے کے گلاس دھونے اور مسافروں اور زائروں یا ان بیکار نوجوانوں سے جنہیں پیسے برباد کرنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا، مختصر رقم دریافت کرنے میں مصروف تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ میں کسی سے کوئی بات کروں۔ لوگوں میں میرے لیے کوئی خاص کشش نہیں تھی، اور وہ مجھے گہرے دھوئیں میں مخلوط سائے دکھائی دیتے تھے جو کاؤنٹر پر سکے کھنکنے یا چکرانے کی آوازوں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ میں کبھی بھی صحیح طرح یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ شبہائے جمعہ میں یہ شہر اس قدر پر ہجوم کیوں ہو جاتا ہے۔ کہتے تھے کہ شب جمعہ کو خدا کربلا کی زیارت کے لیے آتا ہے، لیکن میں نے 43 سال سے اپنے خیمہ خانے میں کسی شب جمعہ بھی خدا کو نہیں دیکھا تھا، اور کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا تھا، بلکہ اچھا تھا، کام کی رونق بڑھ جاتی تھی۔ اسی لیے میں حسین سے محبت کرتا تھا، یہی کہ ان کے زائرین اور مسافر ان کے مرقد کی زیارت کے لیے آتے، یہ خیمہ خانے کا کاروبار بہتر ہونے کے لیے اچھا تھا۔ ایسے بھی گاہک تھے جو کم تھے، لیکن انہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی تھی۔ جنہیں دیکھ کر میں خوش ہوتا تھا وہ گفتگو کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ عام طور پر وہ ایسے افراد تھے جن کے چہرے پر بڑی خراش ہو، بھاری بھرکم ہاتھ یا بڑی مونچھیں ہوں، یا وہ لوگ جن کی زندگی درد و رنج سے بھری ہوئی ہو، وہ غم جو ان کے اندرونی درد کے گہری جڑوں والے درخت کا پھل تھے، اسے میں ان کے بزرگ اور پختہ ہونے کی نشانی سمجھتا تھا۔ میں نے ایسے گاہک دیکھے تھے جو قتل اور خون کے بعد یہاں آتے تھے تاکہ قہوہ پی کر اور دھوئیں کی مدد سے اپنے گناہوں کے زخم ضمیر کے قبرستان میں یہاں دفن کر دیں۔ ایسے چوروں کو دیکھا جو کبھی گروہ کی شکل میں آتے اور جو پیسے، دینار، لیرہ وغیرہ انہوں نے ہتھیایا تھا، ان سے کھلے دل سے اور جتنا ممکن ہوتا چائے یا قہوہ پیا کرتے تھے۔ مجھے لوگوں کے باطن سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں ایک سادہ سا قہوے والا تھا جو ایسی سرزمین میں سرگرداں تھا جہاں معلوم نہیں کیوں آنکھ کھولی تھی، بس زندگی بسر کر رہا تھا۔ اہم یہ تھا کہ میرے بیوی بچے بھوکے نہ سوئیں، جو میرے صبح و شام محنت کے باعث کم ہی پیش آتا تھا۔ بہت سالوں تک سب کچھ یکسانیت کی حامل موسیقی کی مانند چل رہا تھا کہ میرے وجود کو ایک طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک مدت سے میری صورتحال تبدیل ہو گئی تھی۔ میں فکر میں ڈوب گیا تھا۔ میرے خیالات کا سلسلہ عجیب و غریب اور نئے اندیشوں تک پہنچ رہا تھا۔ میں اس تمام دھوئیں، گاہکوں کے ہنسنے اور شور شرابے کی آوازوں کے درمیان زندگی کے معنی پر غور کرنے لگا تھا۔ جدید اور میری طویل زندگی کی عادت سے ہٹ کر میں جتنا بھی سوچتا کہ آخر ان افکار کا سرچشمہ کہاں ہے، میں سمجھ نہیں پاتا تھا، یہاں تک کہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے ان سوالات کی علت اور ان کی جڑ تک میں پہنچ گیا۔ سب کچھ ایک نئے گاہک کی بنا پر ہو رہا تھا۔
وہ شخص ان تمام گاہکوں سے مختلف تھا جنہیں اتنے سالوں میں قہوہ خانے میں دیکھ چکا تھا۔ جب بھی وہ قہوہ خانے میں آتا تو میرے دماغ کے تمام خلیے چیخ اٹھتے کہ کیا مولوی بھی قہوہ خانے میں آیا کرتے ہیں۔ وہ جب بھی آیا کرتا، بدمعاش قسم کے گاہک کنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر طنزیہ مسکرایا کرتے تھے۔ جو زیادہ قلاش اور لابالی تھے وہ زور زور سے بیہودہ لطیفے سناتے تاکہ انہیں قہوہ خانے میں بیٹھنے سے بیزار کر دیں، لیکن وہ اس سیاہ پرانے اور بدرنگے عمامے، سرخ مہندی لگی داڑھی اور عصا کے ساتھ گویا نہ انہیں دیکھتے تھے اور نہ ہی ان کی آواز سنتے تھے، جیسے وہ کسی شدید الجھن میں مبتلا ہوں۔ بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ آخر کہاں ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ آتے گونگے اور دنگ رہتے ہوئے اس عربی میں جس سے ترکی لہجہ چھلکتا تھا چائے کے لیے کہتے، چوتھائی گھنٹہ بیٹھتے، چائے پی کر محبت بھرا شکریہ ادا کرتے اور پھر چلے جایا کرتے تھے۔ میں آہستہ آہستہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کون سے دنوں میں آتے ہیں۔ جمعرات کی عصر یا شب جمعہ کو صبح کے قریب وہ دکھائی دیا کرتے تھے۔ وہ جب بھی بیٹھتے ان کے ارد گرد بدمعاشوں کی سرگوشیوں اور بکواسیات سے شور مچ جاتا تھا، لیکن وہ تو جیسے کسی نے کچھ کہا ہی نہ ہو، شیریں انداز میں مسکراتے رہتے اور سب کو اپنی نافذ نگاہ سے زندان سکوت میں محبوس کر دیا کرتے تھے۔ میرے لیے سب سے اہم ان کے چہرے پر موجود وہ شکوہ مند غم تھا جس میں لائق تعریف عظمت کی آمیزش تھی۔ مجھے ان کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن لگتا تھا کہ نجف سے آیا کرتے ہیں۔ 53 یا 54 سال سے زیادہ کے نہیں ہوں گے، لیکن جب بھی آتے میں کیتلیوں اور قہوہ خانے کے برتنوں جو کہ جلتے کوئلوں پر کھول رہے ہوتے تھے ان کے درمیان سے انہیں دیکھنے میں محو ہو جایا کرتا تھا۔ میں یہ چھپا نہیں سکتا ہوں کہ ان کے آنے کا انتظار بھی کیا کرتا تھا، اگرچہ ہر بار یہ جانتا تھا کہ وہ شکر کے ساتھ پر رنگ چائے پیا کرتے ہیں۔ بس میری خواہش ہوتی تھی کہ یہ بات ان سے میں خود سنوں۔ معلوم نہیں کیوں، لیکن میرے وجود پر غیر معمولی تاثیر کے حامل تھے۔ جب بھی وہ قہوہ خانے میں اپنا قدم رکھتے میرے اندر جیسے زلزلہ آ جاتا اور زندگی کے معنی، روزمرہ کی زندگی کی علت اور یہ کہ میں نے کس کام میں اپنی زندگی بسر کی ہے، یہ سب سوالات میرے وجود میں ایک انتشار پیدا کر دیتے تھے۔ میں کہاں اور یہ باتیں کہاں، لیکن یہ خیالات مجھے چھوڑتے نہیں تھے۔ انہیں دیکھے ہوئے جب چند دن گزر جایا کرتے اور یہ اندرونی فریادیں کم رنگ ہونے لگتیں، ہفتے کا آخر ہو جاتا اور پھر وہ دوبارہ آ جایا کرتے، 15 منٹ بیٹھتے اور مجھے ہفتے بھر کے لیے پاگل کر دیتے تھے۔ اب میں انہیں دیکھنے کی عادت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ قہوہ خانے کے گوشے میں اس ٹوٹی کرسی پر ان کے بیٹھنے کا انتظار کرتا۔ کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ سارا ہفتہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کی فکر، ان کا خیال، ان کا پر روب پر محبت و دل ربا چہرہ، وہ آخر کون تھے جنہوں نے مجھے اس طرح سے اپنا اسیر بنا لیا تھا؟ نہیں، وہ جادوگر نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے جادوگر بہت دیکھے تھے، وہی جو بغداد سے آتے اور کربلا کی گلیوں میں لوگوں کو شوب دے دکھاتے، لیکن وہ تو نہ کوئی بات کرتے، نہ ہی عجیب و غریب حلیہ رکھتے تھے۔ وہ کسی چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ آخر کار ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں ان سے بات کروں گا۔ میں ان کے سامنے گیا اور ان کی گرجنے والی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا، گویا ان کی آنکھوں کی پتلیاں لامحدود تھیں۔ میں نے اسی لمحے محسوس کیا میرے وجود کا ایک ایک جوڑ زبان بن گیا ہے اور ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ عربی حقوں کا دھواں میرے سر کے چاروں طرف گرد باد کی طرح چکرانے لگا تھا، لیکن میں نے جتنی بھی کوشش کی یہ دیکھا کہ میری زبان پر ہزاروں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس خیال سے کہ مجھے پاگل نہ سمجھا جائے، اپنے ہاتھ میں کپڑا لیے ان کی کشش کا اسیر ہوتے ہوئے میز صاف کرنا شروع کی، اور پھر میں نے کہا، آپ وہی ہمیشہ والی چائے پئیں گے؟ انہوں نے سلام کیا، سکہ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھا اور اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ میں
پیچھے پیچھے مبہم سکوت کے ساتھ، اس لرزش کے ساتھ جو میرے تمام وجود کو دگرگوں کر رہی تھی، قہوہ خانے کے کاؤنٹر کی جانب چلا اور انہیں خیرہ ہو کر دیکھتے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس تمام مدت میں ان کے چہرے سے مسکراہٹ محو نہیں ہونے پائی تھی، اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ در حقیقت کون ہیں جنہوں نے یہ بلا میرے سر پر نازل کی ہے۔ لیکن اس روز زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اچانک ایک لاغر اندام جوان، جو 20 سال سے زیادہ کا نہیں رہا ہوگا، متعجب آنکھوں اور غصے کی حالت میں تیزی سے قہوہ خانے کے اندر آیا اور ان کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا۔ میں اسے نہیں جانتا تھا، سید بھی گویا اسے نہیں پہچانتے تھے۔ کچھ وقت گزرا اور میں نے ہمیشہ کی طرح ان کے لیے پر رنگ چائے اونڈیلی، لیکن دیکھا کہ وہ جوان ان سے غصے سے باتیں کر رہا ہے، جبکہ سید اسے سکون سے جواب دے رہے ہیں۔ سید نے جلد ہی اپنا چہرہ میری جانب موڑا اور اپنی محبت بھری نگاہ سے مجھے الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس چڑیا کی مانند جو شکاری کے جال میں پھنس گئی ہو، ان کی مٹھی میں تھا، اور یہ نہیں جانتا تھا کہ بے چارہ ہونے والا ہوں، اور اب انہیں قہوہ خانے میں پھر کبھی نہیں دیکھوں گا۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں نے ایسے میں اپنے وجود کے اندر سے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، ابو زیدون، انسان 50 سال کے قریب ملک و ملکوت کے سلطان کا ہم جوار رہے، لیکن فقیر، نادار، بے معرفت اور سرگرداں رہتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ صدا گویا 1000 گنا ہو کر، جیسے میں پہاڑوں کے درمیان کھڑا ہوں اور اس کی بازگشت میرے وجود کے ذرے ذرے کو جنون کی جانب کھینچ رہی ہو، میرے وجود میں شعلہ ور ہوئی، اور پھر کبھی مجھے اس نے ترک نہیں کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، جوان نے احتراماً اپنا ہاتھ ان کے آگے دراز کیا تاکہ پہلے وہ قہوہ خانے سے باہر نکلیں۔ سید دوبارہ پلٹے، محبت بھری نگاہ ڈالی اور گویا میرا دل اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا۔ پھر منہ پھیرتے ہوئے خدا حافظی کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور قہوہ خانے سے باہر نکل گئے۔ میں نے کاؤنٹر پر موجود سکے اور دہکتے ہوئے کوئلوں پر پر رنگ چائے کو دیکھا، اور اپنے وجود میں حسین ابن علی کے لیے شدید جوش و خروش کو محسوس کیا۔ ہاں، وہ اپنا کام کر گئے تھے۔